میرا عنوان ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے 1,00,000 کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ صدر محترمہ گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا، ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تندرستی کے علاوہ کچھ نصیب نہ ہوگا۔ یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر، یورپ کے جو تھے اہل دل اہل زر دیتے تھے بیٹی کو موٹر خرید کر، ہندوستان کی شان عمارت تو دیکھے دیتا ہے باپ بیٹی کو شوہر خرید کر۔ اسلام کے پاسبانوں آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو کہ ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر روزمرہ اخبارات میں یہ رونق زر بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھے داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھے۔ معزز سامعین، آج ان معصوم شہزادیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جاریاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج ان عورتوں کے ایمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وجہت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ یہ بات ساری دنیا پہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی وقت سے اس کے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈھسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے تو تیسری طرف پڑوسیوں کی تیمی گویا ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی گلدان لڑکی کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں پر مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بدھا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، 2 تکیے، 2 مٹکے پہ مشتمل مختصر سامان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جہیز دیا، لیکن کیسے دیا یہ دیکھیں۔ انہوں نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر رہے ہو تو تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جاؤ اور زرہ لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ لے آئی اور کہا کہ اسے بیچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں گئے اور بیچنے کے لیے آواز لگائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی اور کچھ ہی دنوں بعد وہ زرہ تحفے میں دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ انہوں نے آدھے پیسے خود رکھے اور آدھے پیسے حضرت علی کو دیے اور کہا کہ اس میں سے اپنے لیے کچھ سامان لے آؤ، اور ان آدھے پیسوں میں اپنی بیٹی کو جہیز دلایا۔ دیکھیں جہیز دینا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے داماد سے پیسے لیے جاتے ہیں انہی میں سے ان کو جہیز دلایا جائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے
تو حضرت علی مجاہد تھے. اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے. اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے. اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ الجبار تھے. اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے. حضرات آئے ہم سب مل کر اس جہیز جیسی منحوس رسم کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے. یہ سنگ راہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ راہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے.